اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ علم نفسیات میں اسلامی نقطہ نگاہ یا نقطہ نظر، جس کو فارسی میں دیدگاہ یہ روان شناختی از نظر اسلام یا انگلش میں اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے پچھلے والے درس میں ڈسکس کیا تھا کہ ماہیت انسان اور فطرت انسان پر ہم نے بحث کی، اس پر روشنی ڈالی، اور علم نفسیات کی روح سے اور اسلام کی روح سے ہم نے ماہیت انسان کو ڈسکس کیا، اور تین مہم ترین مکاتب سائیکالوجی کے یا علم نفسیات کے تین ہم نے مکاتب کا ذکر کیا کہ ان میں ماہیت انسان یا فطرت انسان کو کس طرح دیکھا گیا ہے، اور پھر اسلام کی نگاہ میں ماہیت انسان یا خلقت انسان یا اس کی فطرت کیا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ دلائل اثبات روح یعنی روح کو ثابت کرنے کے تین دلیل ہم نے دی، یعنی عقلی دلیل، تجربے اندرونی یعنی تجربے داخلی، اور اس کے آثار۔ ان تین طریقوں سے ہم نے بتایا کہ ایک غیر مادی چیز کو، یعنی سائیکالوجی کے جو مکاتب اور اسکولز ہیں انہوں نے انسان کو مادی تلقی کیا ہے، یعنی قوانین مادی کے ذریعے انسان کو پہچانا ہے، جبکہ اسلام ہمیں مادی کے ساتھ غیر مادی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ غیر مادی میں وہی روح ہے جس کا ہم نے کہا کہ تین طریقوں سے اس کا اثبات، اس کو دلائل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں، کہ تین دلیلوں پر بحث کی۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رفتار یا عمل یا ایکٹ یا ایکشن یا بیہیویئر۔ اس کو کسی بھی مفاہیم میں لے لیں، یعنی ایک رفتار، یہ ایک عمل، ایک انسان کا عمل کے وجود میں آنے کے لیے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب کوئی کام انجام دیتا ہے، دیکھیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، یعنی ہر کسی کا ایک ہدف خاص سی ہے۔ ہدف خاص ہونا، ایک ایم ہونا، ایک گول ہونا، یا انسان کا ایک جہت میں حرکت کرنا یا متفاوت ہے۔ مختلف انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا عمل اس دوسرے انسان کے عمل سے متفاوت ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے، ہر کوئی انسان ہے، مگر ان کے رفتار اور ان کے عمل کے پیچھے کون سے ایسے عوامل پوشیدہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا عمل ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کس چیز کو یہاں پر سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ جو مشاہدہ کر رہے ہیں انسان کے عمل کو یا انسان کی رفتار کو یا اس کے بیہیویئر کو، جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ظاہری ہے، یعنی اس کے پیچھے جو عوامل، جو فیکٹرز کار فرما ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو صرف آپ نشانیوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، یا اپنی انفارمیشن اور اطلاعات اور آگاہی کو بڑھا کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انسان یہ جو رفتار کر رہا ہے، یہ جو عمل انجام دے رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے عناصر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک فرد کو دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے، وہ ہر روز جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو خوش و خرم اور خوشحالی کے ساتھ داخل ہوتا ہے گھر میں، اور سب کو مثال کے طور پہ سلام کرنا اور بالکل نارمل انداز میں۔ مگر ایک روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام نہیں کرتا، اس کا عمل بدلا ہوا ہے، اس کا بیہیویئر بدلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی چابی کو رکھنے کی بجائے پھینکتا ہے، اور جوتے اتارنے کے بعد اس کو جگہ پہ نہیں رکھتا، اس کو بھی اٹھال کے پھینکتا ہے۔ تو آپ اس رفتار کو جو مشاہدہ کر رہے ہیں، اس رفتار کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں۔ آپ ان عوامل کو مشاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انسان کی ذہنی حالت ہے۔ یہی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اپنے بہت سارے ججمنٹ ڈیسائیڈ نہ کریں، ہم ظاہری چیزوں کو نہ دیکھیں، ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں اور اتنا تحمل اور اتنی آگاہی اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ انسان
جو معمولی طور پر ایسی حرکت نہیں کرتا، ایسی بد اخلاقی نہیں کرتا، یا اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرتا، یا یہ رفتار اور یہ عمل اس سے سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا، اب چونکہ یہ عمل اس سے سرزد ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے اس کے عمل کے پیچھے عوامل ہیں، ذہنی عوامل ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں جو اس کے عمل کو پش کر رہی ہیں، دھکیل رہی ہیں کہ اس طرح کی حرکت کرو. کیونکہ ذہنی حالت جب انسان کے اندر ناخوشایندی کی حالت بنتی ہے ذہن کے اندر، تو وہ واحد کام جو کرتی ہے وہ انسان کے عمل کو ضرر پہنچاتی ہے، یعنی اس کو دھکا دیتی ہے، اس کو دھکیلتی ہے کہ یہ عمل انجام دو، اچھا یا برا. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک انسان بہت نیک عمل کر رہا ہے اور دوسرا انسان بہت ہی نازیبا اور زشت اور برا عمل انجام دے رہا ہے. تو یہ جو دونوں عمل انجام دے رہے ہیں انسان، ان کے دونوں کے پیچھے عوامل ہیں. ہم لوگ ایک غلطی جو اپنے تربیت کے ماحول میں یا اپنے خانوادے میں، خاندان میں، یا اسکول کے تربیتی نظام میں ایک جو غلطی بہت بڑی کر رہے ہیں، جس کا ہم سب خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں ظاہری عوامل یا ظاہری رفتار یا وہ چیز جو مشاہدہ دو آنکھوں سے ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، مگر کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں ہے کہ اس کی رفتار کے پیچھے جو عوامل ہیں، جو ریشے ہیں، جو جڑیں ہیں، روٹس ہیں، جس کی وجہ سے اس کی رفتار یا عمل سامنے آ رہا ہے، آشکار ہو رہا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. بہت سارے دینی معاملات میں اور غیر دینی معاملات میں ہم صرف ڈنڈے کے زور پر انسان کی عمل کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پر. آپ نے یہ بہت دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے مکاتب فکر جس طرح سے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، یعنی حافظ قرآن، یہ مدرسے میں جانے والا بچہ، یہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، اس کے ماں باپ یعنی ان کو اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو تمہارے وارے نہارے ہیں، تمہاری جنت پکی ہے اور اسٹیمپ اسی دنیا میں آپ پر لگ جائے گی. بچے کو حافظ قرآن بناؤ. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو چھوٹی عمر سے جب یہ ڈالتے ہیں مدرسے میں، اور وہ مدرسوں کا ماحول، حالانکہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مدرسے کا اندر کا ماحول اور وہاں سے جو شکایتیں اور اس طرح کی جو حوادث پیش آتے ہیں وہ کسی سے پنہان نہیں ہے. ہم صرف اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے اس ماں باپ کے ذہن کے اندر بھی کچھ غلط افکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عمل یہ بنا کہ انہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے حوالے کر دیا، یہ ایک حافظ کے حوالے کر دیا اور یہ ایک مولانا کے حوالے کر دیا کہ اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، حالانکہ کسی بھی طریقے سے بنانا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ حافظ قرآن بہت سارے مکاتب میں، پاکستان، انڈیا میں حافظ قرآن کیسے بنتے ہیں بچے؟ یعنی ڈنڈے کے زور پہ بنتے ہیں، یعنی خوش اخلاقی سے نہیں بنتے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہاں پر بچوں کو مارنا اور ان کو سزائیں دینا اور بری طرح سے ان کے ساتھ رفتار کرنا، یعنی اتنا ان کو تہدید اور تھریٹ کرنا بچے کو کہ بچہ مجبور ہو جائے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو حفظ کرنے کے. مگر یہی جو آپ نے ڈنڈے کے زور پہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اور خدا کا شکر کہ یہ حافظ قرآن ہو گیا اور اس نے قرآن حفظ کر لیا، اس کی میموری میں قرآن آ گیا. اب یہ قرآن آپ بہت سارے حوالوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی روح پر اور اس کے عمل پر اور اس کی زندگی میں بہت زیادہ اچھا کردار ادا نہیں کر پاتا. یعنی 90% سے زیادہ کو آپ دیکھیں گے کہ حافظ قرآن جو ڈنڈے کے زور پہ حافظ بنے تھے، وہ جب اس خوف زدہ ماحول سے نکلتے ہیں، یا حتیٰ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں. ابھی ہم نے یورپ میں بہت زیادہ حافظوں کا مشاہدہ کیا کہ حافظ قرآن ہیں، مگر ان کی رفتار، ان کا عمل بہت زیادہ سادہ ہے. حافظ قرآن ہیں مگر ان کا عمل عام لوگوں سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جب یہ حافظ بنے تھے تو ان کو ڈنڈے کی زور پہ حافظ بنایا گیا تھا، اور ان کی اندر سے اندرونی حالت یا ذہنی حالت آمادہ نہیں تھی، اور چونکہ ان کو
زور کر کے، ان کو سختی کر کے اس کام پہ لگایا گیا تو وہ کام تو انجام پا گیا، مگر اس کے اثرات معاشرے میں اس طرح باہر نہیں آتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے حافظ قرآن فساد اخلاقی کے پیچھے پڑے ہوئے، بہت زیادہ حافظ قرآن ہیں جو کہ اخلاقی پیرائے میں اپنی زندگی نہیں گزارتے، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان اور انڈیا کو چھوڑ کے جب ویسٹرن سوسائٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پر چونکہ اپنا مولانا کا ڈنڈا ہے نہ ماں باپ کا ڈنڈا ہے، تو یہ انسان اپنے اس قرآن کو حفظ کیے ہوئے کو ایک عقدے کی شکل میں اور ایک الگ رویہ اور ایک عمل اختیار کرتا ہے جو کہ بالکل اس تعلیمات اور اس قرآن کے اپوزٹ ہے۔ یعنی ایک عمل ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم عام طور پر معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ظاہر کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم مشاہدہ کرنے والی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس کے عوامل کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو عوامل میں جو بہت زیادہ دو چیزیں مہم ہیں سائیکالوجی میں یا انسان کی رفتار کو، عمل کو وجود میں لانے کے لیے، اس میں سے ایک ہے انگیزہ، یا جس کو کہتے ہیں آپ موٹیو۔ موٹیو کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ یہ ایک عامل داخلی ہے، ایک فیکٹر ہے، عامل داخلی ہے جو انسان کے عمل کو وجود میں لاتا ہے، موجب بنتا ہے کہ انسان کا عمل وجود میں آئے، موٹیو یعنی یہی انگیزہ، اور انسان کو ایک خاص معین جہت میں سوق دیتا ہے، دھکیلتا ہے، پش کرتا ہے، یہ موٹیو۔ اس کے بعد جو اصطلاح اور ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے سائیکالوجی میں اور اسی بیہیویئر کے فیکٹرز کے پیچھے، وہ ہے موٹیویشن۔ یعنی ایک ہے موٹیو جو ہم نے بتایا کہ ایک حالت ہے داخلی جو انسان کو ایک خاص طرح کے عمل کی طرف پش کرتی ہے، اور موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ہے، اس کو آپ ایک حالت سے تعبیر کریں، موٹیویشن جو موٹیو کے دخالت کرنے سے، جو موٹیو کے دخالت کرنے سے انسان پر طاری ہوتی ہے، ایک حالت کا نام ہے موٹیویشن۔ یعنی یہی موٹیو اور موٹیویشن، یہ دو چیزیں انسان کے عمل کے پیچھے آپ ایک مشینری کے طور پہ لے لیں آپ، یہ موٹیو اور موٹیویشن، یعنی باقی سارے عوامل پہنچتے ہیں موٹیو اور موٹیویشن تک، اور اس کے اوپر کا مرحلہ ہے عمل، اس کے اوپر کا مرحلہ ہے بیہیویئر، اس کے اوپر آتی ہے رفتار انسان۔ یعنی اس کو اگر ہم ایسے دیکھیں کہ موٹیو یعنی علت، یعنی سبب، یعنی کاز، موٹیو یہ پہلے درجے میں ہے، اور دوسرے درجے میں ہے موٹیویشن، یعنی ایک طرح کی ترغیب ہے، رغبت ہے، تحریک ہے۔ تحریک یہ وہ والی تحریک نہیں، تحریک یعنی محرک۔ محرک ہمارے بدن میں ایک ایسی حالت پیدا ہو کہ ہم کسی طرف رغبت دکھائیں، اس کو کہتے ہیں محرک، کی وجہ سے یہ انسان حرکت میں آیا ہے، تحریک۔ یہ جو سیاسی آرگنائزیشنز کے نام ہیں، مثال کے طور پہ فلانی تحریک اور فلانی تحریک، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ حرکت میں آنے کے لیے، کچھ عمل میں لانے کے لیے اس کا نام تحریک رکھا ہوا ہے۔ تو وہ تحریک بھی اسی تحریک سے ہے، مگر تحریک کی ڈیفینیشن ایک حالت ہے جو رغبت دلاتی ہے، ایک حالت ہے جو موٹیو کے دخالت کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے۔ سمپل یہ ہے موٹیو اور موٹیویشن۔ یہاں پر جب ہم رفتار کو دیکھتے ہیں، رفتار انسان کو، حالانکہ ہم اپنے موضوع میں کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں روش ہماری کیا ہوگی، روش ہماری ہوگی کہ ہم آگاہی بھی دیں سائیکالوجی کے مفاہیم کے بارے میں، اور اپنے رفتار کی اور عمل کی اصلاح بھی کریں، اور اصلاح کرنے کے بعد ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، رشد کی طرف جائیں، یعنی ایک نقطے پر منجمد نہ ہوں، ایک نقطے پر رضایت کا اظہار نہ کریں۔ ہمارا ہدف کمال و سعادت اور اللہ تعالیٰ کی قربت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت جب حاصل کر لیں گے کہ وہ بالا ترین مقام ہے، ہم اس کی طرف رغبت دلائیں۔ ہمارا سارے اعمال اور ہماری ساری رفتار اور سارے بیہیویئر کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ ہم سعادت و کمال کے درجے پر فائز ہوں۔ اپنے موضوع کو ایک مثال کے ذریعے
نزدیک کرتے ہیں تاکہ سننے والے ہمارے اس رفتار کے پیچھے کے جو عوامل ہیں اس سے باخبر ہو جائیں۔ دیکھیں، دو طرح کی رفتار جب آپ دیکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست یورپ میں انہوں نے اپنا انگیزہ اور اپنے اعتقادات اور اپنی چیزوں کو، اپنے رفتار کو ایک تخیل کی شکل میں ظاہر کر کے ایک بات کہی انہوں نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کربلا میں موجود ہوتا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہوتا اور مجھے یہ پتہ لگ جاتا کہ کل سب کو مار دیا جائے گا، سب شہادت پہ فائز ہو جائیں گے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب امام حسین چراغ کو بجھاتے شب عاشور، یعنی عاشورہ کے دن سے ایک رات پہلے جو شب عاشور ہے، اور امام نے اپنے اصحاب کو فری ہینڈ دیا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگ اپنی جان بچائیں اور اپنی جان بچا کے یہاں سے چلے جائیں، میں آپ سے راضی ہوں اور میرا خدا بھی آپ سے راضی ہے۔ تو انہوں نے مقاومت کی، اصحاب نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو امام نے اپنی حجت کو ظاہر کرنے کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے وہ چراغ، وہ روشنائی جس سے لوگوں کی موومنٹ اور لوگوں کے چہرے عیاں ہو رہے تھے، امام نے اس کو بجھا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اندھیرا کر دیا، تاریکی کر دی، اور کہا کہ میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اب کوئی شرمائے نہ، اگر کسی کو جانا ہے تو چلا جائے۔ یہ شخص جو اپنے رفتار کا یا اپنے عقیدے کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو میں امام حسین کو چھوڑ کے چلا جاتا، میں امام حسین کو چھوڑ کے چلا جاتا، کیونکہ سب کچھ سیٹ ہے اور میں اپنی توانائیاں اور اپنی قدرت سے واقف ہوں۔ ایک سادہ انسان، ایک بہت ہی سادہ لو انسان جب اپنی کوئی بات کو پیش کرتا ہے تو وہ صرف اوریجن کو دیکھتا ہے، وہ صرف اصل کو دیکھتا ہے۔ اس وقت اس انسان کا کرنے کا طریقہ یہ تھا، یا ان کا جو ہدف یہ تھا کہ بتائیں کہ میں اپنی اسٹرینتھس اور اپنی توانائیوں سے اور اپنی قدرت سے واقف ہوں، اور اگر میں اس حالت میں امام حسین کے پاس ہوتا تو لائٹ اور تاریکی ہونے کے سبب روشنائی کے ہٹ جانے سے میں وہاں سے چلا جاتا۔ یہ ایک رفتار ہے، اور ایک رفتار کو کرنے کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم ایک اور رفتار کو دیکھتے ہیں کہ روز عاشورہ کہ جب امام حسین نماز ادا کر رہے ہیں تو 3 سے 4 اصحاب امام حسین کی اور جماعت کی، نماز جماعت کی محافظت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور تیروں کو اپنے سینے کی طرف روک رہے ہیں تاکہ امام حسین کی طرف تیر نہ جائے۔ یہ رفتار کو دیکھیں، انسان جو تیروں کو اپنے سینے پر لے رہا ہے، ایک یہ رفتار ہے، یہ ایک عمل ہے، اور ایک وہ عمل ہے کہ پچھلی رات کو ہی اگر امام حسین مجھے کہتے کہ چلے جاؤ میں چلا جاتا۔ تو یہ دونوں عمل کے پیچھے موٹیویشن ہے، ان دونوں عمل کے پیچھے موٹیو پوشیدہ ہے، اور موٹیو اور موٹیویشن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ایک چارٹ سے آتے ہیں جو انسان کو اس کی رفتار یا عمل کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ان میں 3 بڑے عوامل ہیں، 3 بڑے عوامل جو انسان کی موٹیو اور موٹیویشن کا حصہ بنتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں بیہیویئر تک، اس کے بعد نوبت آتی ہے عمل تک۔ اور وہ 3 عوامل بڑے، ان میں سے ایک ہے ضرورت، انسان کی ضرورت، دوسری ہے اس کی آگاہی و شناخت، اس کی انفارمیشن کتنی پختہ ہے، اس کی شناخت، اس کی کوگنیشن کتنی محکم ہے، یعنی یہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی آگاہی اور شناخت کتنی ہے، اور اس کے احساسات۔ یہ 3 چیزیں مل کے انسان کو موٹیو کی طرف، کہ ہم نے بتایا کہ موٹیو کیا ہے، موٹیو ایک انسان کا درونی، اندرونی، داخلی عمل ہے، انسان کا داخلی عمل ہے جو کیا کرتا ہے، جو انسان کو ایک خاص معین عمل کی طرف دھکیلتا ہے۔
تو یہ جو ہم نے کہا کہ ضرورت، احساسات اور آگاہی و شناخت، یہ تین چیزیں جب انسان کے پاس محکم حالت میں ہوتی ہیں تو اس کا عمل بہت زیادہ محکم ہوتا ہے۔ مگر اگر اسی تینوں چیزوں میں انسان نے خطا کی اور غلطی کی تو پھر موٹیو اور موٹیویشن اور عمل پھر آپ کو نہیں روک سکتے۔ آپ انسان کی رفتار کو، اگر یہ جو ہم نے اسٹیجز بتائے کہ پہلی حالت میں تین چیزیں ہیں، اس کے بعد نوبت آتی ہے موٹیو تک، اس کے بعد موٹیو کے بعد موٹیویشن، اور موٹیویشن کے بعد نوبت پہنچتی ہے عمل۔ اب جو بیہیویئر، اب جو مشاہدہ انسان سے باہر آشکار ہونا ہے، تو اس کے نیچے جو بیک گراؤنڈ میں جو اس کے روٹس ہیں وہ ہیں تین، اور اس کو کہتے ہیں انسان کی ضرورت، ایک دوسری انسان کی آگاہی و اطلاعات، اور تیسرا ہے اس کے احساسات۔ یہ تینوں جب ان تین جڑوں کو جب ہم محکم کرتے ہیں، جب ان تین جڑوں کو ہم ہر حوالے سے اور خاص طور پر اسلامی تعلیمات میں، قرآنی تعلیمات میں، پیغمبران الہی کی تعلیمات میں جب ان تین چیزوں کی حقیقت اور جڑوں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارے انگیزے اور انگیزش یا موٹیو اور موٹیویشن کے بعد ہمارا عمل بھی صالح ہوگا۔ یعنی قرآن نے جس عمل صالح کی طرف ایمان کے ساتھ اس کا جوڑا قرار دیا ہے، متعدد آیات میں آپ دیکھیں گے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو جوڑا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا، یہ جو عمل صالح ہے یہی ہمارے موضوع کا ربط ہے۔ ہم اس وقت عمل پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اس وقت بیہیویئر اور رفتار پہ ڈسکس کر رہے ہیں، مگر یہ جو قرآن نے بولا ہے کہ میں ہر عمل کو قبول نہیں کروں گا، آپ کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کیسے ہوگا؟ یہ جو ضرورت انسان ہے اور یہ جو احساسات انسان ہے اور آگاہی و شناخت، اس کی آگاہی، دین اسلام نے ہمیں جتنی بھی آگاہی دی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے دی ہے کہ انسان عمل صالح یا عمل غیر صالح کا وہ کرے، معین کرے، یعنی اس کے اندر اتنی قدرت ہو کہ ایک اچھے عمل کو برے عمل سے تشخیص دے۔ اسی لیے انسان کی آگاہی و شناخت بہت محکم ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنا وقت ان تین چیزوں پہ صرف کریں کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری آگاہی اور شناخت اور اطلاعات کتنی ہے، اور ہمارے احساسات اور ہیجانات کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بعد عمل صالح 100% یقینی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کی ضرورت میں، آپ ضرورت دیکھیں، انسان کی ضرورت ہے کھانا کھانا، انسان کی ضرورت ہے فزیکل ضرورت، فزیولوجیکل ضرورت انسان کی کیا ہے؟ کھانا کھانا، اس کو بھوک لگنا، اس کو پیاس لگنا، اور اس کے مثال طور پہ نیاز جنسی ہے، ضرورت جنسی ہے اس کی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ جو آپ کی نیڈس ہیں یہ خدا نے آپ کے اندر رکھی ہیں، مگر جب ہم ضرورتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ریشے میں ضرورت کو آپ محکم کر لیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ضرورتیں جو ہماری، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو ہم نے کھانا حلال کھانا ہے، ہم نے کھانا اختیار سے کھانا ہے، ارادے کے ذریعے کھانا ہے، ہم نے کھانا چرا کے نہیں کھانا، کسی کا حق مار کے نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے ہماری نیڈ ہے پانی پینا، مگر پانی صاحب آب سے اجازت کے ذریعے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر ایک پیاس کی کیفیت اٹھی ہے اور آپ کہیں کہ کیونکہ میری ضرورت ہے، یہ ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے کہ سائیکالوجی میں نیاز کو اور ضرورت کو کیسے دیکھا گیا ہے اور اسلامی نقطہ نگاہ سے کیسے دیکھا گیا ہے۔ ہمارا جو موضوع سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، یعنی علم نفسیات میں نقطہ نظر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں،
ہم ان کے نقطہ نظر سے بہت سی چیزیں نہیں دیکھتے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ ان کے نقطہ نظرات مادیات پر مبنی ہیں اور صرف مادی، مگر اسلام میں، تعلیمات اسلامی میں ہمارے پاس غیر مادی بھی ہے، ہمارے پاس الہیات ہیں، ہمارے پاس اخلاق ہے، اخلاق اسلامی ہے اور بہت ساری ہدایات۔ یہاں پر ہم نے اس بات پہ زور دیا اور فوکس کیا کہ ایک عمل کو وجود میں لانے کے لیے آپ کو موٹیو اور موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ کی تحریک اور ترغیب اور آپ کی ایک حالت ہے اندرونی ذہنی، مگر اس کے موٹیو اور موٹیویشن کے پیچھے ضرورت احساسات اور آگاہی ہے۔ اپنی آگاہی کو ہم بڑھائیں۔ ہماری آگاہی اگر مختلف ٹاپکس میں صرف گوگل اور صرف فضائے مجازی یا سوشل میڈیا ہو تو بہت زیادہ خطرات اس بات کے ہیں کہ ہماری آگاہی کامل نہ ہو، یعنی ہم اس تکامل کے درجے پہ نہ پہنچے۔ یعنی آپ کسی بات میں آگاہی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی آگاہی آپ کی شخصیت کی عکاسی کرے، آپ کی حساسیت کی عکاسی کرے، یعنی وہ موضوع آپ کے لیے جتنا اہمیت کا حامل ہے آپ اتنی ہی تکلیفیں اٹھائیں گے اس کے بارے میں آگاہی اور اطلاعات و شناخت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی اگر دین آپ کی نگاہوں میں ارزش رکھتا ہے، دین اسلام آپ کی نگاہوں میں بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے اور اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں اطلاعات اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے آپ سرسری مراحل حل کریں اور اس سے آگاہی حاصل کر لیں۔ آپ کو جتنی اس کی قدر و قیمت ہے اس کے لحاظ سے آپ کو یہ اطلاعات اور آگاہی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ یعنی یہ آپ کی کوشش بتائے گی کہ اس چیز کی ارزش کتنی ہے، اس چیز کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ اگر آپ سرسری 2 کلک سے اور موبائل سے اور 2 منٹ میں اور شارٹس کے ذریعے اور کلپس کے ذریعے اور ریلز کے ذریعے دین کے کسی موضوع کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے موجود کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں تحقیق کریں اور سمجھیں اور اپنی اطلاعات کا اور آگاہی کا حصہ بنائیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے لیے دین وہی امام حسین کی تعبیر کے مطابق زبان سے لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جس کو آپ گھماتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے دین کا کوئی موضوع، اگر آپ کے لیے خود دین اسلام، توحید، نبوت، عدل، امامت، ولایت، معاد و قیامت، یہ سارے ٹاپک آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، تو پھر آپ کی کوشش بتائے گی کہ یہ آپ کے لیے کتنے مہم ہے۔ ایک سرسری سی تلاش کے بعد آپ کسی نتیجے پہ جب پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ایک ریل دیکھنی ہے فیو سیکنڈز کی، یا مجھے شارٹس دیکھنے ہیں یوٹیوب شارٹس فیو منٹس کے۔ تو فیو منٹس کے شارٹ سے تو آپ کسی اطلاعات اور آگاہی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب نہیں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد یہ موٹیو اور موٹیویشن کا سلسلہ، اور پھر آپ کا جو عمل ہوگا وہ ناقص، پھر آپ کی جو رفتار اور بیہیویئر ہے وہ ہے بہت زیادہ ناقص، یعنی وہ اچھی حالت میں نہیں بنے گا۔ آپ کو یہ 3 جڑیں مضبوط کر کے اپنے عمل کو روشنائی دینی ہے، اپنے عمل کو محکم کرنا ہے۔ جو عمل آپ سے سرزد ہوگا اور پھر وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں سب کے لیے آشکار ہے، کیونکہ آپ کے عمل پیچھے عوامل کی وجہ سے ہے۔ آپ کا عمل یہ جو سرزد ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ پیچھے اس کے عوامل بہت اسٹرانگ ہیں۔ میں نے ضرورتوں کو سمجھ لیا ہے، میں نے ضرورت، انسان کی نیاز اور انسان کی ضرورت اور نیڈ پر میں نے اچھی خاصی تحقیق اور آگاہی حاصل کر لی ہے۔ میں نے احساسات پر ریسرچ کی ہے کہ میں اپنے احساسات کو، اس کا منبع، اس کا بیس کس کو قرار دوں۔ اگر میری سارے احساسات اور ضرورتیں اور آگاہی و شناخت اللہ تعالی سے اور توحید سے اور خدائی نظام سے، نبوت سے، ولایت کی تعلیمات سے میچ نہیں کرتی تو میرا عمل صالح نہیں بنے گا۔ عمل بنے گا مگر عمل قبیح، عمل صالح نہیں بنے گا۔
تو یہاں پر ہم نے صرف ابتدائی طور پر آپ کو یہ بیان کیا کہ ہمیں عمل کے پیچھے کے عوامل کو دیکھنا ہے. اس عوامل میں یہ جو عمل کے پیچھے عوامل یا فیکٹر کار فرما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے دو نظریے سائیکالوجی میں، علم نفسیات میں دو نظریوں کو پیش کیا گیا ہے. ایک ہے نظریہ غریزہ. غریزہ اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ تھیوری. یہ تھیوری آپ کو جو بتاتی ہے نظریہ غریزہ، یعنی یہ سائیکالوجسٹ جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ انسان کا عمل غریزوں یا حیوانی یا جانوروں کی طرح جو غریزے رکھتے ہیں، جانور آپ نے دیکھے نا، اپنے جو غریزہ ہے ان کے تحت عمل کرتے ہیں. تو یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے مادیات اور قوانین مادی کے ذریعے انسان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا کہ انسان کا عمل مرہون منت کس کا ہے؟ غریزے کا. مختلف قسم کے غریزے ہیں انسان کے اندر اٹھتے ہیں اور اس کے عمل کو ابھارتے ہیں، حالانکہ وہ بھوک کی حالت میں ہو، وہ پیاس کی حالت میں ہو، یا وہ غریزہ جنسی ہو. غریزہ جنسی اٹھے اور آپ کر کے ایک عمل انجام دے دیں تو یہ تو حیوان ہے، یہ تو انسان نہیں ہے. تو یہ سائیکالوجسٹ جنہوں نے نظریہ غریزہ دیا، ان کا یہ ماننا ہے کہ عمل کے پیچھے صرف اور صرف غریزہ کار فرما ہوتا ہے. ہماری بحث ان سے یہاں پر ہے. عمل کے پیچھے صرف انسانی غریزہ ہے حیوانوں کی طرح. اور یہ اصطلاح سب سے پہلے جو روان شناسی میں یا سائیکالوجی میں رائج ہے وہ ولیم جیمز نامی ایک سائیکالوجسٹ نے دی ہے. یہی نظریہ غریزہ یا انسٹنکٹ تھیوری ولیم جیمز نے سب سے پہلے اس کا استعمال کیا، اور پھر اپنی باتیں اور اپنی فضولیات اس نے بیان کی، اور اس نے یہ نظریہ دیا کہ سب کچھ عمل انسان کا غریزے کے پیچھے، یعنی غریزہ انسان کو عمل کی طرف ابھارتا ہے. اس کے بعد ہے نظریہ سائیک، یا اس کو کہتے ہیں ڈرائیو تھیوری. سائیک سوق سے ہے، سوق کہتے ہیں پش کرنے کو، دھکیلنے کو، یا اس کو ایک اور الفاظ میں کشانندے یا کشش، جذابیت. نظریہ سائیک کہتے ہیں کہ سائیک ایک چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے، ایک ضرورت ہے، ایک نیاز ہے جو کھینچ رہی ہے. نظریہ سائیک کہتے ہیں کہ یہ ایک حالت ذہنی ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنی ضرورت کے وقت احساس کرتا ہے. دیٹس اٹ. یعنی تمام تر تعریفیں جو ڈرائیو کے بارے میں یا سائیک کے بارے میں سائیکالوجسٹ نے دی ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی حالت ہے جو انسان اپنی ضرورت کے وقت محسوس کرتا ہے. یعنی ایک انسان کو اگر بھوک لگی ہے اور وہ بھوک کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے، اور جو چیز اس کو پش کرے گی کھانے کی طرف، کھانا بنانے کی طرف، کھانا خریدنے کی طرف، یا کھانے کے بارے میں کوشش کرنے کی طرف، تلاش کرنے کی طرف کہ کھانا میں کھا لوں، تو یہ جو چیز ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے کھانے کی طرف، وہ ہے ڈرائیو، وہ ہے سائیک. نظریہ سائیک یا نظریہ ڈرائیو تھیوری یا انسٹنکٹ تھیوری، یہ دونوں اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ عمل کا، انسانی عمل کا سارا دار و مدار تو کشش پر اور غریزے پر نہیں ہے. یعنی انسان کی عمل ارادی عمل کرے انسان، تو پھر اس کی جڑ یہ تو نہیں ہے صرف کہ صرف انسان کی ضرورت کا ہونا یا انسان کا حیوانی غریزے کا ہونا اس کے عمل کی طرف دلیل بنتا ہے. نہیں، اسلامی تعلیمات آ کے آپ کو ارادے اور اختیار کا درس دیتا ہے. آپ کو اسلامی تعلیمات آ کے بتاتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے بھوک لگ رہی ہے اور آپ کے سامنے ایک کھانا ہے حرام، ایک کھانا ہے نجس، ایک کھانا ہے جو خدا نے فرمان دیا ہے کہ یہ نہ کھانا، مگر یہ نظریہ ارادہ، یہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے نظریہ ارادہ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے ٹھیک ہے، مگر ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے کیونکہ یہ کھانا حرام ہے اور اللہ نے اس کو کھانے کا حکم نہیں دیا.
تو ہمیں بھوک کو اپنے تحمل کرنا ہے، صبر و مقاومت کرنی ہے، اور ہمیں حلال رزق کے پیچھے جانا ہے۔ یہ نظریہ ارادہ بتاتا ہے کہ ارادہ ہے جو انسان کے عمل کو آغاز کرتا ہے، نہ وہ کشش، نہ وہ غریزہ جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں۔ ارادہ، یہ نظریہ ارادہ بہت سارے سائیکالوجی میں ہی بہت سارے غربی سائیکالوجسٹ اس نظریے ارادے کو لے کر آئے، اور چونکہ ماحول تجربی تھا، چونکہ ایٹماسفیئر جو تھا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا تھا، تو اس نظریے ارادے کو کم رنگ کیا گیا اور اس کو سائیکالوجی کے دنیا سے بہت عرصے تک باہر رکھا گیا، اسی ارادے کو، کہ انسان کا عمل ارادے سے پھوٹتا ہے۔ انسان کا ارادہ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یعنی یہ ارادہ ہے جو ہدایت کرتا ہے انسان کو کہ عمل صالح بجا لانا ہے اور عمل غیر صالح کو ترک کرنا ہے۔ تو یہ جو سائیکالوجسٹ میں نظریہ ارادے کی بنیاد رکھی، اس کو بری طرح نظر انداز کیا گیا، بہت مدت بہت عرصے تک اس کو باہر رکھا گیا، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے مکاتب یعنی انسان گرائی یا کوگنیٹو سائیکالوجی میں، یعنی روان شناسی شناختی، جب یہ آئی تو پھر یہ لوگ ارادے کی طرف دوبارہ انہوں نے اپنی توجہ کی کہ ارادہ مہم ہے، اس کو سائیکالوجی سے باہر نہیں رکھنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی بہت سارے عوامل کے تھرو یہ ارادہ اس ارادے فطری الہی کی طرف نہیں پہنچ سکا، مگر ارادے پہ بحث کی کہ انسان فعال ہے، انسان کا ذہن ایک غیر مادی ہے۔ یہ ساری سائیکالوجی نے اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کو اپنی کتابوں میں استعمال کیا ہے، مگر وہ ارادہ، وہ جو الہی، وہ جو فطری تقاضوں کے تحت انسان کے روح میں رکھا گیا ہے، وہ ڈسکس نہیں ہوا سائیکالوجی کی دنیا میں۔ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں اس ارادے کا ربط اس صاحب ارادہ اور خالق ہستی سے نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر یہ کم رنگ ہوا اور اپنے اوج پہ نہیں پہنچ سکا۔ یہی نظریہ ارادہ کہ بعد میں کوگنیٹو سائیکالوجی نے جس کو ذکر کیا، مگر پھر بہت سارے عوامل کے تھرو یہ رد کر دیا گیا۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو نظریہ سائق اور نظریہ کشانندے ہے اور غریزہ ہے، یہ لوگ جو انسان کو بھی مثل حیوان سمجھتے ہیں، یہ سائیکالوجسٹ جو اپنی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ انسان حیوان کی طرح اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اسلام آ کے بتاتا ہے نہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان حیوان کی طرح نہیں ہے جو اپنے غریزے اور اپنے کشش اور کشانندے اور ڈرائیو کے زیر سایہ آ کر اپنے عمل کو کرے۔ انسان اپنے ارادے آزاد اور اختیار کو استعمال کر کے بہت سارے ایسے غریزوں سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے، بہت سارے ایسی ضرورتیں جو انسان کی فیزیولوجک ہے، اس کے بدن کی نیڈیں، ان سے بھی جان چھڑا سکتا ہے اور مقاومت کر سکتا ہے۔ یہ انسان ارادہ ہے۔ آج ہم نے کل کے موضوع میں ہم ڈسکس کریں گے رفتار یعنی عمل کی ڈیفینیشن، اور اختیاری عمل اور غیر اختیاری عمل، ایک ارادی عمل اور غیر ارادی عمل کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور پھر قواعد نفس، قدرت نفس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہم حقیقت ارادہ کو بیان کریں گے کہ ارادہ ہے کیا اصل میں، اور اسلام کی نگاہ میں ارادہ کہتے کس کو ہے، یہ جو ورڈ ارادہ ہے یہ کہتے کس کو ہے، اور قدرت نفس، قواعد نفسانی، یہ جو نفس کے اندر قدرت ہے جو کہ ارادے کو استعمال کر سکتی ہے، اور بہت ساری ڈیفرنٹ قدرتیں نفس کے اندر، ہم اس کو کل کے لیکچر میں بحث کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔